السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں آصفہ محفوظ اور میں ہوں عبد القدیر۔ پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ وزیر اعظم نے نجکاری کا عمل مقررہ مدت میں مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ صدر مملکت اور چینی وزیر اعظم نے بیجنگ میں ملاقات کے دوران مختلف شعبوں میں باہمی تعاون مزید مستحکم کرنے کی حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ پاکستان اور چین نے دہشت گردی کو قطعی برداشت نہ کرنے کی پالیسی کے ساتھ اس کے تمام مظاہرے کے مکمل خاتمے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وزیر منصوبہ بندی نے کہا ہے کہ حکومت نے موسمیاتی تبدیلی کے باعث درپیش مسائل کے حل کے لیے جامع اور مؤثر حکمت عملی وضع کی ہے۔ پاکستان اور ترکیے نے ڈیجیٹل انقلاب، ای گورننس اور اسمارٹ ٹیکنالوجیز کے شعبوں میں تعاون مستحکم کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ وزیر تجارت نے آج جدہ میں پاکستان کی پہلی ایک ملکی نمائش ساختہ پاکستان کا افتتاح کیا۔ 5 روزہ کثیر ملکی بحری مشق امن اور پہلا امن ڈائیلاگ کل کراچی میں شروع ہوں گے۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ نے ہونہار اسکالرشپ اسکیم کو دوسرے صوبوں کے طلبہ تک وسعت دینے کی منظوری دی ہے۔ دفتر خارجہ نے مسئلہ کشمیر کے حل کو جنوبی ایشیا کے خطے کی مکمل صلاحیت اور امکانات بروئے لانے کی کلید قرار دیا ہے۔ بھارتی فوج نے آج مقبوضہ جموں کشمیر میں ریاستی دہشت گردی کی وحشیانہ کارروائیوں میں مزید 2 نوجوان شہید کر دیے۔ پاکستان نے کہا ہے کہ غزہ کے عوام کی بے دخلی کی تجویز انتہائی نامناسب، تکلیف دہ اور غیر منصفانہ ہے۔ نئے تعمیر شدہ قذافی اسٹیڈیم لاہور کی افتتاحی تقریب کل ہوگی۔ اور اب خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے عبد القدیر۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے نجکاری کا عمل تیز کرنے اور اس کی مقررہ مدت میں تکمیل یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے یہ ہدایات آج اسلام آباد میں سرکاری محکموں کی نجکاری کے عمل کی نگرانی کے لیے بنائے گئے ٹاسک مینجمنٹ سسٹم کے جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے جاری کیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ شفافیت پر سمجھوتہ کیے بغیر نامزد محکموں کی نجکاری کا عمل تیز کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ نجکاری کے عمل میں قانونی رکاوٹیں دور کرنے کے لیے معروف وکلاء کی خدمات بھی حاصل کی جائیں۔ شہباز شریف نے کہا کہ محکموں کی نجکاری حکومت کے اڑان پاکستان اقدام کا حصہ ہے۔ اجلاس میں وزیر اعظم کو نجکاری کے لیے ٹاسک مینجمنٹ نظام کے بارے میں بھی آگاہ کیا گیا۔ اجلاس کو مختلف محکموں کی نجکاری کی مدت کے بارے میں بھی بتایا گیا۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ وفاقی حکومت کے محکموں کی نجکاری کا عمل 3 مراحل میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلے مرحلے میں 10 اور دوسرے مرحلے میں 13 محکموں کی نجکاری ہوگی اور تیسرے مرحلے میں باقی محکموں کی نجکاری یقینی بنائی جائے گی۔ پاکستان اور چین نے نئے دور میں چین پاکستان معاشرے کے مشترکہ مستقبل کی تعمیر کے لیے عوامی اور ثقافتی تبادلوں کو وسعت دینے کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ یہ فیصلہ آج بیجنگ میں صدر آصف علی زرداری اور چینی وزیر اعظم لی چیانگ کے درمیان ملاقات میں کیا گیا۔ فریقین نے مشترکہ پیش رفت اور خوشحالی کو مزید آگے بڑھانے کے لیے قابل تجدید توانائی، سائنس اور ٹیکنالوجی، بنیادی ڈھانچے اور زراعت کے شعبے میں مزید تعاون مضبوط کرنے پر توجہ دیتے ہوئے چین پاکستان اقتصادی راہداری کے دوسرے دور کے تحت اعلیٰ معیار کی ترقی پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے کاروباری اور نجی شعبے کے روابط کے ذریعے تجارتی اور اقتصادی تعاون بڑھانے کے امکانات پر بھی بات چیت کی۔ انہوں نے دونوں ملکوں کے درمیان آزمودہ، گہرے اور پائیدار شراکت داری پر مبنی 2 طرفہ تعلقات مزید مستحکم کرنے کے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ پاکستان اور چین نے دہشت گردی کی تمام اقسام کو ختم کرنے اور اس ناسور کو قطعی طور پر برداشت نہ کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اس عزم کا اظہار بیجنگ میں صدر آصف علی زرداری کی صدر شی جن پنگ، وزیر اعظم لی چیانگ، نیشنل پیپلز کانگریس کی قائمہ کمیٹی کے چیئرمین ژاؤ لیجی سمیت چینی قیادت سے ملاقاتوں کے دوران کیا گیا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان چینی شہریوں پر دہشت گردی کے حملوں کی مکمل تحقیقات کی تمام ممکنہ کوششیں کرے گا اور مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ پاکستان صدر شی جن پنگ کی جانب سے پیش کیے گئے عالمی ترقیاتی منصوبے، عالمی سیکیورٹی اقدام اور عالمی تہذیب کے اقدام کا معترف ہے اور اس کی حمایت کرتا ہے۔
چین نے دہشت گردی سے نمٹنے میں پاکستان کی انتھک کوششوں اور بے شمار قربانیوں کو سراہا اور دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی استعداد کار میں اضافے کے لیے تمام ضروری تعاون فراہم کرنے پر رضامندی ظاہر کی۔ چینی قیادت نے پاکستان کے قومی اقتصادی تبدیلی کے منصوبے اڑان پاکستان کو سراہا۔ بیان میں کہا گیا کہ چین اور پاکستان کی تعاون پر مبنی سدا بہار تصویراتی شراکت داری عوام کا تاریخی فیصلہ ہے، جسے دونوں ممالک میں زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد میں زبردست پذیرائی اور حمایت حاصل ہے۔ پاکستان اور چین نے قابل تجدید توانائی اور صنعت سمیت کئی شعبوں میں باہمی تعاون بڑھانے کے لیے مختلف مفاہمتی یادداشتوں پر بھی دستخط کیے ہیں۔ صدر آصف علی زرداری، نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار اور وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے بھی دستخط کی تقریب میں شرکت کی۔ تقریب کے دوران پاکستان کی ٹھٹا سیمنٹ کمپنی اور چین کے چنگونگ کنسٹرکشن گروپ کے درمیان پاکستان میں سیمنٹ کی پیداوار میں یومیہ 5000 ٹن اضافے کی غرض سے پروڈکشن لائن کی تنصیب کے لیے ایک مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے گئے۔ سندھ کے محکمہ توانائی اور چین کی منگیانگ قابل تجدید توانائی کمپنی نے پاکستان میں قابل تجدید توانائی کے مختلف منصوبوں پر تعاون کے لیے مفاہمت کی ایک اور یادداشت پر دستخط کیے۔ تقریب کے دوران حکومت سندھ اور ایک چینی کمپنی کے درمیان کول گیسیفیکیشن اور یوریا کھاد کی تیاری کا پلانٹ لگانے کے منصوبے کے لیے ایک اور مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے گئے۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر حسن اقبال نے کہا ہے کہ پاکستان پیرس معاہدے اور اس کے بعد باکو آذربائیجان میں COP29 سمیت COP اجلاسوں کے ذریعے عالمی موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کی کوششوں میں سرگرم عمل ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں بریتھ پاکستان کے موضوع پر ایک کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے موسمیاتی تبدیلی سے متعلق خطرات سے مؤثر انداز میں نمٹنے کے لیے پاکستان کی ترجیحات اور اقدامات کا خاکہ پیش کیا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ ایک ذمہ دار عالمی شراکت دار کے طور پر پاکستان نے موسمیاتی مطابقت کے قومی منصوبوں کو مضبوط کیا ہے، کمزور ممالک کی مدد کے لیے منصفانہ طور پر قائم کیے گئے نقصان اور ازالے کے فنڈ کی وکالت کی اور ماحولیاتی نظام پر مبنی موافقت کی حکمت عملی تیار کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اس بات کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے کہ پاکستان صرف موسمیاتی تبدیلیوں کا شکار نہیں ہے بلکہ موسمیاتی حل کا ایک فعال معمار بھی ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے موسمیاتی تبدیلی کا مسئلہ ہنگامی بنیادوں پر حل کرنے کے لیے واضح کی گئی پالیسیوں پر عمل درآمد کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے یہ بات بریتھ پاکستان کے موضوع پر آج اسلام آباد میں موسمیاتی تبدیلی کے بارے میں ایک عالمی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان موسمیاتی تبدیلی سے سب سے زیادہ متاثرہ ممالک میں شامل ہے اور اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے کوششیں تیز کرنے کی ضرورت ہے۔ وزیر خزانہ نے انڈریبل 20 گروپ کی کوششوں پر اظہار تشکر کیا جو موسمیاتی خوشحالی کے جامع منصوبے پر کام کر رہا ہے جسے اپریل میں پیش کیے جانے کا امکان ہے۔ پاکستان اور ترکیہ نے ڈیجیٹل انقلاب، ای گورننس اور سمارٹ ٹیکنالوجیز کے شعبوں میں تعاون مستحکم کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ فیصلہ آج انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی مواصلات کی وزیر مملکت شہزاد فاطمہ خواجہ اور پاکستان میں ترکیہ کے سفیر عرفان نذیر اولو کے درمیان آج اسلام آباد میں ملاقات کے دوران کیا گیا۔ فریقین نے انفارمیشن ٹیکنالوجی، 5G اور مصنوعی ذہانت کے شعبوں میں تعاون کے مواقع پر تبادلہ خیال کیا۔ شہزاد فاطمہ نے عالمی سطح پر انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں تعاون کو فروغ دینے کے لیے پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ کے عزم کا اعادہ کیا اور IT، ٹیلی کام اور ڈیجیٹل کاروبار میں پاکستان اور ترکیہ کے درمیان شراکت داری کی ضرورت پر زور دیا۔ ترکیہ کے سفیر عرفان نذیر اولو نے بھی ان شعبوں میں دو طرفہ تعاون کی اہمیت پر زور دیا۔ موسمیاتی تبدیلی کے لیے وزیراعظم کے رابطہ کار رومینہ خورشید عالم نے موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے پاکستان کے منصوبوں کی تیاری اور ماحول دوست توانائی کے ذرائع پر منتقلی کا عمل تیز کرنے کے لیے جرمنی سے تکنیکی معاونت کی درخواست کی ہے۔ انہوں نے اسلام آباد میں کرسچن اماری کے زیر قیادت جرمنی کے اقتصادی تعاون اور ترقی کی وزارت کے 3 رکنی وفد سے ملاقات میں موسمیاتی تبدیلی اور پائیدار ترقی پر باہمی تعاون مستحکم کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔ ملاقات میں جاری اور مستقبل کے پروگراموں پر تبادلہ خیال کیا گیا جن کا مقصد ماحولیاتی تحفظ، موسمیاتی مطابقت اور موسمیاتی تبدیلیوں کے منفی اثرات کی روک تھام کی کوششیں تیز کرنا ہے۔ رومینہ خورشید عالم نے موسمیاتی تبدیلی کی قومی پالیسی اور پاکستان کے ماحولیاتی تبدیلی ایکٹ پر عمل درآمد کے ذریعے موسمیاتی چیلنجز کے مسئلے کے حل کے لیے حکومت کے عزم کا بھی اعادہ کیا۔ قائم مقام صدر سید یوسف رضا گیلانی نے ملک میں سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے کاروباری برادری کو تمام ممکنہ سہولیات فراہم کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔
انہوں نے آج اسلام آباد میں موو ان پک ہوٹل کے ریستورانوں کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی کھانے دنیا بھر میں مشہور ہیں جہاں اور ہماری ثقافت کی بھی منفرد پہچان ہے۔ قائم مقام صدر نے کہا کہ نجی شعبہ ترقی کی بے پناہ صلاحیت رکھتا ہے اور پاکستان مشترکہ کوششوں اور تعاون سے پرکشش سیاحتی مقام بن سکتا ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ وزیر تجارت جام کمال خان نے آج جدہ میں پاکستان کی پہلی ایک ملکی نمائش میڈ ان پاکستان کا افتتاح کیا۔ انہوں نے سعودی حکام، کاروباری شخصیات اور سفارتکاروں سے خطاب کرتے ہوئے دو طرفہ صنعتی صلاحیتوں کو سامنے لانے کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان مستحکم اقتصادی روابط کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کیا۔ جام کمال خان نے غیر متزلزل حمایت اور نمائش کا اہتمام کرنے پر سعودی عرب کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر تجارت نے تصویراتی اقتصادی منصوبوں کے ذریعے سعودی عرب کے ساتھ تجارتی اور سرمایہ کاری تعلقات کو وسعت دینے کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا۔ قائم مقام چیئرمین سینٹ سیدال خان نے برطانوی کاروباری افراد کو پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقع تلاش کرنے کی دعوت دی ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں برطانوی ڈپٹی اسپیکر اور ان کے وفد سے ملاقات کے دوران کہا کہ پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاروں کے لیے سازگار ماحول ہے۔ سیدال خان نے برطانوی تاجروں اور کمپنیوں سے کہا کہ وہ پاکستان کے توانائی، ٹیکنالوجی اور صنعتی شعبوں میں سرمایہ کاری کریں تاکہ دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی تعاون میں اضافہ ہو سکے۔ انہوں نے برطانوی وفد کو اہم تجارتی مرکز کے طور پر گوادر بندرگاہ پر بھی بریفنگ دی، جہاں بین الاقوامی سرمایہ کاروں کے لیے وسیع مواقع موجود ہیں۔ برطانوی ڈپٹی اسپیکر نے پاکستان کے جمہوری عمل کی تعریف کی۔ پاکستان اور مالدیپ نے عسکری اور مشترکہ اقدامات سمیت موجودہ تعاون کو مزید وسعت دینے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اس عزم کا اظہار پاکستان کے سرکاری دورے پر آئے ہوئے مالدیپ کے چیف آف ڈیفنس اسٹاف میجر جنرل ابراہیم حلمی نے آج راولپنڈی میں چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا سے ملاقات میں کیا۔ میجر جنرل ابراہیم حلمی نے پاکستان کی مسلح افواج کی اعلیٰ پیشہ ورانہ معیار، کامیابیوں اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ان کی قربانیوں کو سراہا۔ 5 روزہ کثیر ملکی بحری مشق امن اور پہلا امن ڈائیلاگ کل کراچی میں شروع ہوں گے۔ اس مشق کا اولین مقصد سمندر رکھنے والے ممالک کو محفوظ اور پائیدار طریقہ کار اپنانے، تجربات کے تبادلے اور اجتماعی طور پر سمندری خطرات سے نمٹنے کے لیے متحد کرتا ہے۔ یہ اس سلسلے کی 9ویں مشق ہے جس میں بحری جہازوں، ہوائی جہازوں، خصوصی آپریشنز فورسز، EOD میرین ٹیمز اور مبصرین سمیت 60 سے زائد ممالک شرکت کریں گے۔ امن ڈائیلاگ مشترکہ عالمی اور علاقائی سمندری مسائل پر تبادلہ خیالات کے لیے مختلف ممالک کی بحریہ کے سربراہان، کوسٹ گارڈز اور ڈیفنس فورسز کو قریب لائے گا۔ پنجاب اسمبلی کے زیر اہتمام ایشیا اور جنوب مشرقی ایشیا کے خطوں کی دولت مشترکہ پارلیمانی ایسوسی ایشن کی پہلی مشترکہ پارلیمانی کانفرنس کل لاہور میں شروع ہوگی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کانفرنس کی صدارت کریں گے۔ سری لنکا، مالدیپ، برطانیہ، زمیبیا اور ملائیشیا سے 100 سے زائد مندوبین کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ کانفرنس کا مقصد اہم علاقائی چیلنجز سمیت نظم و نسق، موسمیاتی تبدیلی اور ڈیجیٹل اور سماجی ترقی پر توجہ دینا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ہونہار اسکالرشپ اسکیم کو دوسرے صوبوں کے طلبہ تک وسعت دینے کی منظوری دی ہے۔ انہوں نے یہ منظوری آج لاہور میں ہائر ایجوکیشن کے اجلاس میں دی۔ وزیر اعلیٰ نے طلبہ کے لیے لیپ ٹاپ کی تعداد میں اضافے کا بھی اعلان کیا۔ لاہور کی انسداد بدعنوانی عدالت نے استغاثہ اور وکلا صفائی کے دلائل مکمل ہونے کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کے بیٹے حمزہ شہباز کو رمضان شوگر مل کیس سے بری کر دیا ہے۔ انسداد بدعنوانی عدالت کے جج سردار محمد اقبال ڈوگر نے آج فیصلہ محفوظ کیا گیا فیصلہ سنایا۔ وکیل صفائی امجد پرویز نے دلائل دیے کہ یہ کیس سیاسی بنیادوں پر بنایا گیا تھا۔ ضلع شگر کے دور دراز علاقے الچری میں فری لانسنگ IT ہب قائم کیا گیا ہے۔ الچری جیسے علاقے میں فری لانسنگ IT ہب کا قیام اہم ترین کارنامہ ہے۔ نوجوان اب اس سہولت کو اپنے لیے اور اپنے عزیز و اقارب کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ منصوبہ رواں سال کے لیے اسپیشل کمیونیکیشن آرگنائزیشن کے ویژن کا حصہ ہے جس کا مقصد ڈیجیٹل انقلاب کو آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان تک توسیع دیتا ہے۔
हुकूमत ने खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के ताउन से मुल्क में गैर मुल्की सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए अहम इक़दाम किए हैं। रवा माली साल की पहली छमाही में गैर मुल्की सरमायाकारी 20% बढ़कर $1.32 करोड़ से ज़ायद हो गई। हांगकॉन्ग, बरतानिया और स्विट्ज़रलैंड की नुमाया सरमायाकारी के अलावा चीन की सरमायाकारी का 40% हिस्सा काबिल ज़िक्र है। पाकिस्तान आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम के तहत बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी मंसूबे पर अमल दरामद करने वाला पहला मुल्क भी बन गया है। ये खबरें रेडियो पाकिस्तान से नशर की जा रही हैं। दफ्तर खारिजा ने कहा है कि पाकिस्तान ने हमेशा कश्मीरी अवाम की उमंगों और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक तनाज़े कश्मीर के पुरअमन हल की ख्वाहिश की है। दफ्तर खारिजा के तर्जुमान शफ़क़त अली खान ने आज इस्लामाबाद में हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा कि इस तनाज़े का हल जनूबी एशिया के खित्ते की मुकम्मल सलाहियत और इम्कानात को बरोकार लाने की कलीद है। भारतीय क़यादत के हालिया गैर ज़िम्मेदाराना बयानात का हवाला देते हुए तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा कि पाकिस्तान अपनी इलाक़ाई सालमियत और ख़ुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुस्तहकम दिफ़ाई सलाहियत बरकरार रखेगा। एक सवाल के जवाब में तर्जुमान ने अफ़गान हुक्काम से मुतालबा किया कि वह अपनी सरजमीन पर सरगर्म दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई करके अपनी यकीन दहानियों को पूरा करें। इससे कबल अपने विदाई बयान में तर्जुमान ने कहा कि बैनुल-अक़वामी जोहरी तवानाई इदारे के डायरेक्टर जनरल राफेल मारिग्रोसी हुकूमत पाकिस्तान की दावत पर आइंदा हफ्ते पाकिस्तान का सरकारी दौरा करेंगे। अपने दौरे के दौरान वो वज़ीर आज़म और नायब वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। राफेल मारिग्रोसी चश्मा जोहरी बिजली घर का भी दौरा करेंगे। भारतीय फ़ौज ने आज रियासती दहशतगर्दी की वहशियाना कार्रवाइयों में मकबूजा जम्मू कश्मीर में मज़ीद 2 नौजवान शहीद कर दिए। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक एक नौजवान जो ड्राइवर था श्रीनगर बारामूला हाईवे पर भारतीय फ़ौज की जानिब से अपने ट्रक पर फायरिंग से शहीद हुआ। एक और वाक़े में भारतीय फ़ौज ने ज़िला कठुआ में मक्खन दीन नामी एक नौजवान को गिरफ्तार किया और फिर उसे शहीद कर दिया। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती ने 2 कश्मीरियों की शहादतों पर शदीद रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए कहा है कि ये वाक़यात कश्मीरियों पर दौरान हिरासत तशद्दुद और मावराए अदालत कत्ल की वाज़ेह मिसालें हैं। उन्होंने इन वाक़यात की आज़ादाना तहकीकात का मुतालबा किया। महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने भी कश्मीरियों के मावराए अदालत कत्ल की मज़म्मत करते हुए भारत के ज़ेर तसल्लुत कश्मीरियों की ज़िंदगियों की कदर व कीमत पर सवाल उठाया है। उधर कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक ने पूरे मकबूजा इलाके में भारतीय फोर्सेस के अहलकारों के हालिया छापों के दौरान 500 से ज़ायद कश्मीरियों की गिरफ्तारी की शदीद मज़म्मत की है। उन्होंने एक बयान में तमाम कश्मीरी नौजवानों की फौरी रिहाई का मुतालबा भी किया। दूसरी तरफ कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और दीगर हुर्रियत रहनुमाओं ने श्रीनगर में अपने बयानात में कश्मीरियों की हक़ खुद इरादियत के लिए जारी जिद्दोजहद की भरपूर हिमायत करने पर पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने खुसूसन मुज़फ़्फ़राबाद में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के कश्मीर से मुतालिक जुर्रतमंदाना बयान का खैर मक़दम किया। पाकिस्तान ने कहा है कि गजा के अवाम को बेदखल करने की तजवीज़ इंतहाई नामुनासिब, तकलीफदेह और गैर मुनसिफाना है। दफ्तर खारजा ने आज एक बयान में कहा कि फ़लस्तीन की ज़मीन फ़लस्तीनी अवाम की है और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक 2 रियासती हल ही एक मुनसिफाना और काबिल अमल इक़दाम है। बयान में कहा गया कि पाकिस्तान फ़लस्तीनियों के हक़ खुद इरादियत की जिद्दोजहद और 1967 से कबल की सरहदों के मुताबिक अल-कुद्स अश-शरीफ के दारुल-हुकूमत के साथ एक आज़ाद, मुख्तार और मुत्तसिल फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए उनके साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा। इसराइली फ़ौज गुज़श्ता माह मकबूजा मगरबी किनारे पर हमले के आगाज़ से अब तक जनीन और दलकरम के इलाकों से 26,000 फ़लस्तीनियों को उनके घरों से जबरी तौर पर बेदखल कर चुकी है। जनीन कैंप में पॉपुलर कमेटी के एक रुकन के मुताबिक सिर्फ जनीन कैंप से 17,000 अफराद को जबरी बेदखल किया गया, जहाँ 24,000 से ज़ायद रजिस्टर्ड फ़लस्तीनी पनाहगुज़ीन रिहाइश पजीर हैं। पनाहगुज़ीनों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे ने कहा है कि जनीन कैंप का एक बड़ा इलाका धमाकों से मिसमार कर दिया गया है। एक अंदाजे के मुताबिक कम से कम 100 घर मुकम्मल तबाह हो गए या उन्हें शदीद नुकसान पहुँचा है। आप सुन रहे हैं रेडियो खबरनामा। अब पेश हैं खेलों की खबरें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कल क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर की शानदार इफ्तिताही तक़रीब के इनेकाद के साथ शायकीन क्रिकेट को खुशामदीद कहने के लिए तैयार है। इफ्तिताही तक़रीब सह फ़रीकी
ون ڈے سیریز کے پہلے میچ سے پہلے منعقد کی جا رہی ہے جو ہفتے کے روز پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ سیف افریقی سیریز کے بعد ICC چیمپئنز ٹرافی 2025 کا انعقاد ہوگا جو اس ماہ کی 19 تاریخ سے شروع ہوگی۔ ویسٹ انڈیز نے پاکستان کے خلاف سیریز کے شیڈول کا اعلان کر دیا ہے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم جولائی اگست میں وائٹ بال کی کرکٹ سیریز کھیلے گی جس کے لیے کرکٹ ویسٹ انڈیز نے شیڈول جاری کر دیا ہے۔ وائٹ بال سیریز میں 3 T20 اور 3 ون ڈے میچز شامل ہیں۔ 3 T20 میچز امریکہ میں کھیلے جائیں گے۔ تینوں T20 میچز فلوریڈا میں ہوں گے اور T20 میچز 31 جولائی، 2 اور 3 اگست کو کھیلے جائیں گے۔ اس کے علاوہ 3 ون ڈے میچز برائن لارا کرکٹ اکیڈمی میں ہوں گے۔ یہ ون ڈے میچز 8، 10 اور 12 اگست کو ہوں گے۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے جنوری میں پلیئر آف دا منتھ کے لیے نامزدگیوں کا اعلان کر دیا ہے جس میں پاکستان کے بائیں بازو کے اسپنر نعمان علی بھی شامل ہیں۔ نعمان علی کا ویسٹ انڈیز کے جومیل ورخان اور بھارت کے ورن چکروردی سے سخت مقابلہ ہے۔ نعمان علی اپنا دوسرا ICC پلیئر آف دا منتھ ایوارڈ جیتنا چاہتے ہیں جنہوں نے ویسٹ انڈیز کے خلاف ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ سیریز میں وکٹیں لینے کے ساتھ ہیٹ ٹرک بھی کی۔ پہلی مرتبہ نامزد ہونے والے جومیل ورخان اس سیریز میں سب سے زیادہ وکٹیں لینے والے بالر تھے جنہوں نے 34 برس بعد پاکستان میں پہلی ٹیسٹ سیریز جیتنے میں کردار ادا کیا۔ پاکستان کا قومی دستہ کل سے چین کے شہر ہاربن میں شروع ہونے والے 9ویں ایشیائی سرمائی کھیلوں میں شرکت کرے گا۔ کھلاڑی موسم سرما کے مختلف کھیلوں میں حصہ لیں گے اور بین الاقوامی سرمائی قبائلوں میں ملک کی نمائندگی کر کے ایک اور سنگ میل عبور کریں گے۔ 8 روزہ کھیلوں میں ایشیا بھر سے سرمائی کھیلوں کے بہترین کھلاڑی حصہ لیں گے۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے بین الصوبائی رابطہ نے پاکستان فٹ بال فیڈریشن سے متعلق معاملات کا جائزہ لینے کے لیے ذیلی کمیٹی کی تشکیل کی ہے۔ رکن قومی اسمبلی محمد ثناء اللہ خان مستی خیل کی سربراہی میں آج ہونے والے کمیٹی کے اجلاس کو پاکستان فٹ بال فیڈریشن کی نارملائزیشن کمیٹی کے چیئرمین ہارون ملک نے PFF کے اندر ضلعی سطح کے انتخابی عمل کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے کمیٹی کو بتایا کہ تمام انتخابات مکمل ہو چکے ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ پہلی دفعہ پاکستان فٹ بال فیڈریشن نے 2023 اولمپک کوالیفائر میں حصہ لیا اور دوسرے راؤنڈ تک کھیلا۔ کمیٹی نے اولمپک سطح تک فٹ بال کے فروغ میں PFF کی کوششوں کو سراہا۔ کھیلوں کی خبریں آپ نے سنی اور اب ہم بلیٹن میں شامل کریں گے تجارتی خبریں۔ متحدہ عرب امارات میں مقیم بحرہ کاروباری برادری کے ایک وفد نے آج دبئی میں پاکستانی قونصل خانے میں قونصل جنرل حسین محمد سے ملاقات کی۔ تجارتی اور سرمایہ کاری کونسلر علی زیب خان بھی ملاقات میں موجود تھے۔ ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی تعلقات کو مستحکم بنانے کے طریقوں پر غور کیا گیا اور پاکستان سے خصوصاً ٹیکسٹائل، تازہ پھل اور سبزیوں، قیمتی پتھروں اور دیگر اشیاء کے اہم شعبوں میں درآمدات بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وفد نے دو طرفہ تجارتی اور سرمایہ کاری مواقع بڑھانے کے لیے نئی راہیں تلاش کرنے میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج مندی کا رجحان دیکھا گیا کہ ایسی 100 انڈیکس 1634 پوائنٹس کی کمی کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 1,10,301 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 598 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا جبکہ کل 436 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا۔ آج سل بینک لمیٹڈ کمپنی کے سب سے زیادہ 119 ملین سے زائد حصص کا کاروبار ہوا۔ آج مجموعی طور پر 435 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا جس میں سے 101 کمپنیز کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ، 286 میں کمی جبکہ 48 کمپنیز کے حصص کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا۔ نیسلے پاکستان لمیٹڈ کمپنی کے حصص کی قیمتوں میں سب سے زیادہ 51 روپے 11 پیسے کا اضافہ جبکہ یونیلیور پاکستان فوڈ لمیٹڈ کے حصص کی قیمتوں میں 83 روپے 70 پیسے کی کمی ہوئی۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی: امریکی ڈالر قیمت خرید 278 روپے 85 پیسے، قیمت فروخت 289 روپے 35 پیسے، پاؤنڈ اسٹرلنگ 347 روپے 9 پیسے، 347 روپے 71 پیسے، یورو 289 روپے 18 پیسے، 289 روپے 18 پیسے، سعودی ریال 74 روپے 7 پیسے، 74 روپے 20 پیسے اور UAE درہم قیمت خرید 76 روپے 15 پیسے جبکہ قیمت فروخت 76 روپے 29 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 2,56,949 روپے رہی۔
कराची पोर्ट ट्रस्ट पर गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 2,57,370 मीट्रिक टन सामान की नकलो हमल हुई, जिसमें से 85,142 मीट्रिक टन बरामदी और 1,72,228 मीट्रिक टन दरामदी सामान शामिल था। ये थीं तिजारती खबरें और अब सुनते हैं फ़न की दुनिया से चंद खबरें। रंगे पाकिस्तान 2025 सकाफती मेला इस माह की 21 तारीख को वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में शुरू होगा। इस मेले का इनेकाद लोक विरसा और पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स के ताउन से किया जा रहा है। 3 रोज़ा मेले का मकसद पाकिस्तान की रंगारंग सकाफत, फ़न और विरसे को उजागर करना है। कव्वाली, मुशायरा, रक्स और मौसीकी भी मेले का हिस्सा होगी। शुरका स्क्रीन पर सकाफती दस्तावेजी फिल्में भी देख सकेंगे। इसके अलावा खताती, पेंटिंग्स और किताबों की नुमाइश भी मुनक्किद की जाएगी। 3 रोज़ा 16वां कराची अदब मेला कल से कराची में शुरू होगा। मेला ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, सिंध हुकूमत और दीगर मुआविन इदारों के इश्तराक से मुनक्किद किया जा रहा है। मेले में अदबी और समाजी इक्तिसादी मबाहिसे, किताबों की तकारीब रूनुमाई, किताबी मेले, तख्लीकी लिखाई के वर्कशॉप्स का एहतमाम किया जाएगा और ये अदीबों से मिलने का बेहतरीन मौका है। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची के ज़ेर एहतमाम ईरान कौंसल खाने के इश्तराक से लकड़ी के सहीफ़ों की नुमाइश कल कराची में मुनक्किद की जाएगी। नुमाइश का इफ्तिताह मकामी हुकूमतों के सूबाई वज़ीर सईद गनी और आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची के सदर मोहम्मद अहमद शाह करेंगे। नुमाइश में ईरानी मुसव्विर परवेज़ आबदी के तख्लीक करदा मुनफरिद फ़न पारे पेश किए जाएंगे, जिन्होंने इन टुकड़ों को महारत से तैयार किया है। मौसम बहार का त्यौहार, जो कि कमरी साल नौ के तौर पर जाना जाता है, चीन में मनाया जा रहा है। त्यौहार 15 रोज़ तक जारी रहेगा। ये फेस्टिवल नए चांद पर शुरू और पूरे चांद पर ख़त्म होता है। ये फेस्टिवल मौसम बहार के इस्तकबाल के लिए हर साल मनाया जाता है। छुट्टी का 15वां और आखिरी दिन लैंटर्न फेस्टिवल होता है और लोग चावल के बने लड्डू खाते हैं और बच्चे रात के वक्त लालटेन उठाए त्यौहार का आखिरी दिन मनाते हैं। रेडियो न्यूज़ बुलेटिन में अब हम आपके लिए चलेंगे साइंस की दुनिया में। पाकिस्तान की खलाई तहकीक में एक नया बाब रकम हुआ है। स्पार्को का तख्लीक करदा कमरी रोवर चांद की ज़मीन पर उतरने को तैयार है। स्पार्को का कमरी रोवर चांद के जनूब क़ुतब पर साइंसी तहकीक करेगा। पाकिस्तान का मकामी तौर पर तैयार करदा कमरी रोवर खलाई तहकीक में नया संग मील है, जो चांद की सतह की मिट्टी की जांच और वसाइल की तलाश के लिए स्पार्को का कमरी रोवर जदीद साइंसी आलात से लैस होगा। पाकिस्तानी साइंसदान ज़मीन से स्पार्को के कमरी रोवर को कंट्रोल करेंगे। स्पार्को का 35 किलोग्राम वजनी कमरी रोवर चांद की सतह पर जदीद नक्शा साजी और तहकीक करेगा और मुस्तकबिल के मिशंस और इंसानी मौजूदगी के इम्कानात का तज्जिया करेगा। स्पार्को का कमरी रोवर चीन के खलाई मिशन चेंग 8 में शमूलियत के बाद आलमी खलाई तहकीक का हिस्सा बनेगा। स्पार्को का कमरी रोवर 2028 में चीन के चेंग 8 मिशन के जरिए चांद पर जाएगा। यूएस टेक कंपनी ओपन एआई ने टोक्यो में डीप रिसर्च के नाम से चैट जीपीटी टूल की नकाब कशाई की है। इस टूल के इफ्तिताह के बाद डीप चैट बूट के शोबे में मुसाबकत में इजाफा हुआ है। मसनूई ज़हानत के शोबे में नए आने वाले इस डीप चैट बूट से सिलिकॉन वैली में हलचल पैदा हो गई है। आला कारकर्दगी और कम लागत इसकी अहम खुसूसियात हैं। मसनूई ज़हानत के इस आले में ख़ुद से तज्जिया करने और रिपोर्ट बनाने की खुसूसियत भी पाई जाती हैं, जिसे मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। और व्हाट्सएप ने एंड्रॉयड और आईफोन दोनों सार्फिन के लिए एक एआई फ़ीचर मुतारिफ़ कराया है। इस फीचर से आप सकाफ़त से जुड़े मुख्तलिफ एआई शख्सियात से चैट कर सकेंगे। आईफोन सार्फिन के लिए एक डायल पैड दस्तियाब है, जिससे आप इस नंबर को स्लो किए बगैर कॉल्स टैब से बराह रास्त नंबर मिला सकते हैं। ये थी साइंस की दुनिया से चंद खबरें। और अब मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं माहिर मौसमियात सईदा साले से।
آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک جبکہ پہاڑی علاقوں میں شدید سرد رہنے کی توقع ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک جبکہ پہاڑی علاقوں میں شدید سرد رہا، تاہم بلائی خیبر پختونخوا میں چند مقامات پر ہلکی بارش ہوئی۔ آج کے ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت کے مطابق لے -13 گوپس کلات کوئٹہ، -6 استور کلام اسکردو، -4 بگروٹ مالم جبہ ہنزا، -3 دیر اور راولہ کوٹ میں -2 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ دیگر اہم شہروں کے درجہ حرارت: اسلام آباد 3 ڈگری سینٹی گریڈ، مری -2 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 8 ڈگری سینٹی گریڈ، کراچی 11 ڈگری سینٹی گریڈ، پشاور 4، کوئٹہ -6، مظفر آباد 5، گلگت -1 ڈگری سینٹی گریڈ ٹمپریچر ریکارڈ کیے گئے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے نوید اکرم، سپروائزر شعبہ اردو منصور الرشید، مدیر ہوم ڈیسک وسیم احمد رانجھا، مدیر فورن ڈیسک عمران حسن، نیوز پروڈیوسر یاسر اسلم، مدیر اعلیٰ عبد الباسط خان، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا، پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔